وہ ہر جمعرات کو آتا اور کانیاں اس کو 1 روپیہ دے دیتی۔ مانگنے والے تو روز ہی آتے ہیں، صدا دیتے ہیں، طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، فاقوں کی داستان سناتے ہیں، لیکن وہ ان سب سے الگ تھا، کم بولتا تھا اور بس ایک آواز نکالتا تھا، اللہ خوش رکھے۔ وہ دوسرے فقیروں کی طرح پچھلی گلی میں بھی نہیں آتا تھا، بلکہ سامنے کے دروازے پر آتا اور درد بھرے لہجے میں اللہ خوش رکھے کہہ کر خاموش کھڑا ہو جاتا۔ کانیا نے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ ایک مظلوم سا انسان نظر آیا۔ کانیا نے 1 روپیہ لا کر اس کو دے دیا۔ بس اس روز سے یہ دستور ہو گیا کہ وہ ہر جمعرات کو آتا، صدا لگاتا، کانیا جلدی سے روپیہ لا کر دیتی اور وہ ایک بار پھر اللہ خوش رکھے کہہ کر چلا جاتا۔ وہ کسی دروازے پر زیادہ دیر نہیں رکتا۔ اگر تھوڑی دیر تک کوئی نہیں آتا تو وہ چپ چاپ آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن کانیا کی بڑی بہن ناہید نے کہا، کانیا، اس فقیر میں کیا خاص بات ہے کہ تم اس کو ہر جمعرات کو 1 روپیہ دیتی ہو؟ کسی دوسرے کو دیتی بھی ہو تو صرف 25 پیسے۔ ابو بھی سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بھئی ہماری بیٹی کی طبیعت میں ہمدردی ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ ناہید نے کہا، ابو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کانیا دوسرے مانگنے والوں کو تو 25 پیسے پر تنخواہ دیتی ہے، لیکن جمعراتی کو 1 روپیہ دیتی ہے، اور وہ بھی ہر ہفتے۔ ابو نے پوچھا، کون جمعراتی؟ ناہید نے اس فقیر کا پورا حال بتایا تو بولے، بات یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر انسان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ زیادہ بیدار ہوتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر کم یا بالکل نہیں۔ کانیا کو اس شخص سے زیادہ ہمدردی ہو گئی ہے۔ ابو کی بات صحیح تھی۔ کانیا کے دل میں درد تھا، وہ کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی اور فوراً اس کی مدد کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس نے کہا، دیکھیے ابو، باجی نے اس آدمی کو کتنا برا نام دیا ہے، جمعراتی۔ ناہید نے ترخ کر جواب دیا، تو کیا میں اس کو نواب صاحب کہوں؟ وہ جمعرات کو آتا ہے، اس لیے میں نے جمعراتی نام رکھ دیا۔ کون سی توہین ہو گئی ہے؟ ابو نے دونوں کو سمجھایا کہ بحث نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور غور کرنا چاہیے۔ بحث میں ضد ہو جاتی ہے اور صحیح بات بھی غلط معلوم ہوتی ہے۔ چلو آؤ کھانا کھا لو، تمہاری امی بلا رہی ہیں۔ چند دن بعد کانیا کے ابو کو تجارتی دورے سے ہانگ کانگ جانا پڑا۔ وہ خوش و خرم سب سے مل کر روانہ ہوئے تھے، لیکن چند گھنٹوں بعد ریڈیو نے یہ افسوسناک خبر دی کہ کراچی سے ہانگ کانگ جانے والا جہاز حادثے سے دوچار ہو گیا، تمام مسافر ہلاک ہو گئے، قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب سے زیادہ کمزور دل کانیا ہی کا تھا۔ اس نے روتے روتے برا حال کر لیا۔ کئی دن کے بعد کچھ صبر آیا۔ اگلی جمعرات کو صبح معمول کے مطابق جمعراتی کی آواز آئی،
اللہ खुश रखे। कानिया मरे दिल से उठी, अलमारी खोली, पर्स निकाला और 1 रुपया लेकर दरवाजे पर पहुंची। लो चचा, आज आखिरी बार दे रही हूँ। क्यों बेटी, अल्लाह खुश रखे, क्या बात हुई? कानिया का दिल भर आया। रोते रोते हिचकियाँ बंद गईं। बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि मेरे अब्बू हवाई जहाज़ के हादसे में ख़त्म हो गए। अब हमारा कौन है? मालूम नहीं कैसे काम चलेगा। चचा ने कानिया की बातें बड़ी तवज्जो से सुनी। एक आह भरी और थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा। फिर अल्लाह बड़ा बादशाह है कहता हुआ चला गया। मगरिब के बाद दरवाज़े पर फिर आवाज़ आई, अल्लाह खुश रखे। पहले तो तानिया को यकीन नहीं आया कि चाचा इस वक्त कहाँ, वो तो सुबह ही आते हैं, फिर वो आज ही तो आए थे। एक दिन में दो बार तो कभी नहीं आए। ये सोच रही थी कि दोबारा अल्लाह खुश रखे की आवाज़ आई। अब कानिया ने सोचा कि ज़रूर कोई शरीर लड़का चचा की आवाज़ बना रहा है, वरना चचा ने तो कभी एक सदा से दूसरी सदा नहीं दी। फिर भी हैरत और जुस्तजू उसको दरवाज़े पर ले गई। उसकी हैरत और बढ़ गई। कोई शरीर लड़का नहीं था, खुद चचा ही था। वो कानिया को देखकर बोला, बेटी, कोई किसी को नहीं देता, दौलत किसी की होकर नहीं रहती। आज इसके पास, कल उसके पास, दिल गरीबों के पास भी होता है। अल्लाह खुश रखे। यह कहकर चचा ने एक पोटली जेब से निकाली और कानिया के हाथ पर थमा दी। उससे पहले कि कानिया कुछ समझ सकती, वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ दूर निकल गया। कानिया ने देखा पोटली में नोटों की गड्डियाँ भरी हुई थीं।